پھر یہی سلسلہ چلتا رہا. ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، اسکالر، اچھے پروفیسر، اچھے لوگ، انڈسٹریلسٹ، تاجر، سرکاری ملازمین مرتے رہے، لیکن حکومت کے کام پہ جو نہ رینگی. 16 اپریل 2010 کو سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش حملے کے نتیجے میں 2000 ڈی ایس پی سمیت 7 افراد شہید ہوئے. 3 ستمبر 2010 کو یوم القدس کی ایک ریلی میں خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 70 سے زائد ہزارہ نوجوان شہید ہوئے. 3/9/2010 کو یوم القدس کے موقع پہ کوئٹہ کے باشندوں نے جلوس نکالا. دہشت گردوں نے میزان چوک پہ اس جلوس پہ حملہ کیا، خودکش حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی. اس خودکش حملہ آور کے نتیجے میں اور فائرنگ کے رزلٹ میں ہمارے 70 کے قریب افراد شہید ہوئے اور 250 سے زائد زخمی ہوئے. 28 اکتوبر کو مسجد روڈ پر ایک بار پھر ہزارہ تاجروں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 دکاندار شہید ہوئے. 18 اپریل 2011 کو 5 ہزارہ سبزی فروشوں اور 30 جولائی 2011 کو سوزوکی وین پر حملے میں خاتون سمیت 11 افراد شہید کر دیے گئے. ہمارے لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، ہزار گنجی نامی جگہ سے سبزی لاتے ہیں، پھر مختلف دکانوں پہ وہ بانٹتے ہیں، پھر دکاندار آگے بیچتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگ ایک اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہزار گنجی سے سبزی لے کے واپس آ رہے تھے مختلف دکانوں کے لیے. ان پہ فائرنگ ہوئی اور 6 ایسے مزدوروں کو شہید کیا گیا. 30 جولائی 2011 کو پھر سوزوکی وین پہ حملہ ہوا، جس میں ایک خاتون کے ساتھ 11 افراد شہید کیے گئے. اگست 2011 کو عید الفطر کے دن عیدگاہ کے سامنے خودکش حملے میں 13 افراد شہید ہو گئے. پھر جو بڑا ظلم ہوا ہے وہ 31/8/2011 کو نماز عید کے موقع پہ ہمارے عیدگاہ واقع علمدار روڈ پہ حملے کی کوشش کی گئی. وہ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حملہ آور عیدگاہ تک نہیں پہنچ سکا. عیدگاہ کے گیٹ سے تقریباً 100 گز دور تھا. جب اس نے خودکش حملے آور نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، گاڑی بھی بلاسٹ ہو گئی. اس کے نتیجے میں ارد گرد کے 32 مکانات تباہ ہوئے اور تقریباً اتنی تعداد میں گاڑیاں جل گئیں اور 13 افراد موقع پہ شہید ہوئے اور 10-12 کے قریب زخمی ہو گئے. ستمبر 2011 کو مستونگ کے علاقے میں ہزارہ برادری کے افراد سے بھری بس کو روک کر سریعام 30 افراد کو بے دردی سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. دہشت گردی کے اس گھناؤنے اقدام نے قومی اور بین الاقوامی میڈیا کی توجہ حاصل کی اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے گئے. ہمارے جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے بھی سوموٹو نوٹس لیے اسی مستونگ کے واقعے میں، ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں، جس میں معصوم جانوں کا ضیاع شامل تھا، جس میں ایون صرف ہزارہ برادری پہ نہیں بلکہ پولیس ڈی آئی جی پہ بھی حملہ ہوا تھا، ایف سی کے آفیسرز پہ بھی حملہ ہوا تھا. اس سوموٹو کے نتیجے میں ہمارے چیف صاحب نے حکومت سے وضاحت طلبی کیے، رپورٹ طلب کیے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں ٹارگیٹڈ آپریشن بھی ہوگا، گرفتاریاں بھی ہوں گی اور نہ صرف گرفتاریاں ہوں گی بلکہ دہشت گردوں کو سزائیں بھی ہوں گی. حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی،
جس سے دہشت گردوں کی مزید حوصلہ افزائی ہوئی اور صرف 3 دن بعد کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 3000 مزدوروں کو سریاب روڈ پر فائرنگ سے شہید کیا گیا۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں کہ ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ہماری حکومت ہے، یہ مکمل طور پر نااہل ہو چکا ہے۔ تو ان کی نااہلی، ہماری اداروں کی نااہلی، یہ سب سے زیادہ انتظامی مسئلہ یہاں پہ۔ کوئی اس طرح کا مسئلہ جو آج خصوصاً ہزارے ٹارگٹ ہو رہا ہے، یہ ہماری نااہلی، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان سے ملے تھے، رحمان ملک صاحب یہاں پہ آئے تھے، انہوں نے اسلام آباد سے مختلف صوبوں سے تقریباً 25 سے 27 آفیسرز یہاں پہ اس کی کمی ہے، تو انہوں نے ان کی ٹرانسفر کا آرڈر بھی دیا ہوا تھا، ٹیلی ویژن میں بھی آیا، مختلف چینلز میں بھی ان کو نشر کیا گیا، لیکن بدقسمتی سے آج تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ وہ آفیسرز کس وجہ سے یہاں پہ نہیں آیا، ان کی کیا وجوہات ہے، ان کے محرکات کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے جو انتظامی نااہلی ہے ہماری حکومت کی، صوبائی حکومت اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، ہم اس کو ٹھہراتے ہیں۔ وہ اس کے حوالے سے CID کے حوالے سے جب یہاں پہ سو موٹو نوٹس لیا ہوا تھا جناب ہائی کورٹ کے چیف نے، تو اس حوالے سے CID کا کوئی ایک رپورٹ ہمیں بتا دے کہ CID نے آج تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی ہے، کوئی پیش رفت نہیں کی ہے، اور اس حوالے سے مکمل طور پر نااہل ہو چکا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ہماری جو ادارے ہے یہ ٹارگیٹڈ آپریشن کرے۔ ہمارا ہمیشہ سے ایک ڈیمانڈ رہا ہے کہ کراچی، جہاں کراچی 12 گنا بڑا شہر ہے ہر حوالے سے کوئٹہ شہر کی بنسبت، وہاں پہ جب آپ ٹارگیٹ کلنگ کر رہے ہیں، ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئٹہ شہر میں آپ ٹارگیٹڈ آپریشن کریں؟ مٹھی بھر عناصر کو آپ نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے یہاں پہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے آپ یہاں پہ کوئی ایکشن آپ کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، لا انفورسمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن، کوئی ٹارگیٹڈ آپریشن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجوہات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری انتظامی نااہلی ہے۔ ظلم کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور 4 اکتوبر 2011 کو اختر آباد کے علاقے میں بس میں سوار 14,000 سبزی فروشوں کو شہید کیا گیا۔ یہ سارے لوگ ہزارہ برادری کے محب وطن اور بے گناہ افراد تھے، جنہیں بے رحمی اور شقاوت کے ساتھ ظالم دہشت گردوں نے سرعام زندگیوں سے محروم کیا اور حکومتی ریٹ اور قانون کا مذاق اڑایا گیا۔ بارود کی طاقت سے پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا کیا گیا، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ اٹھی۔ دوسری اقوام کے ساتھ ہمیشہ سے ہماری تعلق رہے، ان جمہوری لبرل قوتوں کے ساتھ جو جمہوری پروسیس پہ یقین کرتا ہے، جو یہاں پہ مذہبی اور قومی رواداری پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ ہر ایک کو ہمیں ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ سیکولر قوتیں ہیں، یہاں پہ جتنے بھی جو مذہبی قوتیں بھی ہیں، اس سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ رواداری کو آگے بڑھائیں، یہاں پہ مذہبی احترام کے حوالے سے ایک دوسرے کو جو ہے مطلب ہم تلقین کریں، ایک دوسرے کو جو ہے ہم گائیڈ کریں، اس حوالے سے ہم کام کریں، اور تاکہ یہاں پہ ایک تاریخی طور پر جو ایک تاریخی شہر تھا امن و امان کے حوالے سے، تو یہ شہر واپس اسی صورت میں واپس آ سکے۔ ایک محب وطن اور امن پرست برادری کو آج پاکستان میں خوف و دہشت کا سامنا ہے۔ وطن پرستی کے جذبات سے سرشار ہزارہ کمیونٹی کا قصور کیا ہے؟ کیا پاکستان سے پیار کرنا جرم ہے؟ کیا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ان کا قصور ہے؟ اس سوال کا جواب کون دے گا، حکومت یا پھر آنے والا وقت؟ جب سے موجودہ حکومت پر سر اقتدار آئی ہے صوبائی حکومت، اس نے تو دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ ہماری ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو اعلیٰ حکام یہی کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ تو ہے، بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے، صوبائی وزیر داخلہ نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے، جو اسمبلی کے ریکارڈ پہ بات موجود ہے، کہ ہمیں صوبائی حکومت کو پتہ ہے کہ دہشت گرد کون ہیں، کہاں ہے، لیکن ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ظلم کبھی تادیر نہیں رہتا۔ ظالم کا انجام بالآخر ایک المناک عذاب اور رسوائی ہے۔ ان بے گناہوں کا خون ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔
قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ اس کا بہترین علاج صرف یہی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ جو دوسرے ایجنسیز ہیں جو ادھر ادھر سے خبریں جمع کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض کو بطریق احسن ادا کریں۔ جس دن انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، اس دن ٹارگٹ کلنگ ختم ہو جائے گا۔ گنج ویراں کی چراغوں کی طرح گل ہو کر ماتم قتل اعزاء میں ہے مصروف ابھی، اپنے سنسان چمن دیکھ کے خوددار گریبان ہوا، پھر ہوا مول غنیمت پائے دستار قضا، رو کے کہتی ہے وفا آج نفرت کے ہراؤں میں چمن سوکھ گیا، پھر مجھے ایسا لگا خون میں لتھڑا ہوا ایک عبد خدا کہہ رہا ہے کہ سنو، مطمئن شاد فتح مند ہوں میں، دوستو تم سے میری خواہش ہے اپنے احساس کے زندان سے باہر نکلو، اپنے مقصد پہ نہ سمجھوتا کرو۔ میں پاکستانی قوم سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ مادر وطن کے تحفظ اور سربلندی کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے کریں، اور اس ملک میں ترقی اس وقت ہو سکتی ہے جب امن امان قائم ہو۔ اگر امن امان نہ ہو تو پھر ترقی ورقی سب خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ اے میرے ہم سفرو، اسی لیے ہم نے تو آج اپنا کیا تم پہ نثار، شاید آ جائے اسی آج کے بے باک لہو کی دھج سے آنے والے کسی کل کے رخ بے زو پہ بہار، اور جو نور لبے فکر و نظر سے ٹپکے، چاند سورج کو ضیائیں بخشے، ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، امن کی فاختہ پھر اپنا نشے من پائے، صحن گلشن میں کھلے حسن محبت کے گلاب، وحشت شام کو موت آ جائے، کاش انسان کو ہوش آ جائے۔ تین 9/2010 کو یوم القدس کے موقع پہ کوئٹہ کے باشندوں نے جلوس نکالا، دہشت گردوں نے میزان چوک پہ اس جلوس پہ حملہ کیا، خودکش حملہ آور ہوئے اور چاروں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی۔ اس خودکش حملہ آور کے نتیجے میں اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، ہمارے ڈاکٹر، انجینئر، اسکالر، اچھے پروفیسر، اچھے لوگ، انڈسٹریلسٹ، تاجر، سرکاری ملازمین مرتے رہے، لیکن حکومت کے کام پہ جو نہ رینگی۔ 16 اپریل 2010 کو سول اسپتال کوئٹہ میں خودکش حملے کے نتیجے میں 2000 DSP سمیت 7 افراد شہید ہوئے۔ 3 ستمبر 2010 کو
یوم القدس کی ایک ریلی میں خودکش حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں 70 سے زائد ہزارہ نوجوان شہید ہوئے۔ فائرنگ کے رزلٹ میں ہمارے 70 کے قریب افراد شہید ہوئے اور 250 سے زائد زخمی ہوئے۔ 28 اکتوبر کو مسجد روڈ پر ایک بار پھر ہزارہ تاجروں کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 دکاندار شہید ہوئے۔ 18 اپریل 2011 کو 5 ہزارہ سبزی فروشوں اور 30 جولائی 2011 کو سوزوکی وین پر حملے میں خاتون سمیت 11 افراد شہید کر دیے گئے۔ ہمارے لوگ اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، ہزار گنجی نامی جگہ سے سبزی لاتے ہیں، پھر مختلف دکانوں پہ وہ بانٹتے ہیں، پھر دکاندار آگے بیچتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ ایک اپنی گاڑی میں بیٹھ کے ہزار گنجی سے سبزی لے کے واپس آ رہے تھے۔